السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ رب العزت کا یہ بہت ہی پیارا قانون اور ضابطہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اگر پیدا کیا ہے تو اس انسان کو پیدا کر کے صرف چھوڑ ہی نہیں دیا۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کر کے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ بھی اس کے سامنے رکھ دیا، شیطان کا راستہ بھی اس کے سامنے۔ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، دوسری طرف شیطان کا راستہ ہے۔ جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے اس کے اندر جذبہ ہوتا ہے احساس کا، اہمیت جو اس کے اندر اجاگر ہوتی ہے، اس کو ذرا شعور ہوتا ہے تو وہ آسانی کے ساتھ پہچان کر لیتا ہے کہ آیا کیا بہتر ہے، کیا میرے لیے نقصان ہے۔ اسی حوالے سے آج ہم اپنے دوستوں کو ایک بہت ہی پیارا خوبصورت عمل، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ انسان کی، ہر انسان چاہے مرد ہو یا عورت ہے، اس کی ایک ہفتے میں یعنی 7 دن کے اندر اس کی 2 مرتبہ اس کی مغفرت ہوتی ہے۔ 2 مرتبہ اس کی مغفرت ہوتی ہے۔ اس مغفرت میں اگر انسان بخش دیا جاتا ہے تو بخش دیا گیا، اگر نہیں بخشا جاتا تو اس کو ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ پر ایسا کیوں ہے؟ یہ اللہ رب العالمین جس نے انسان کو پیدا کیا ہے وہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ انسان کس قابل ہے، آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے کہ دل میں کینہ رکھنے کی، دل میں بغض رکھنے کی، دل میں حسد رکھنے کی کیا ممانعت ہے۔ ابھی تک جن بھائیوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہماری ہر آنے والی نئی سے نئی ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں تک شیئر کریں۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے دل میں کینہ رکھنے کی کیا ممانعت ہے، یہ بہت ہی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے جو میں ابھی بیان کرنے لگا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، حدیث نمبر 6544 حدیث نمبر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تفتح ابواب الجنۃ یوم الاثنین و یوم الخمیس فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا الا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنذروا هذين حتى يصطلحا أنذروا هذين حتى يصطلحا أنذروا هذين حتى يصطلحا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے دروازے پیر اور جمعرات، یہ 2 دن، پیر کو اور جمعرات کو 2 دن کھلے جاتے ہیں۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے امت محمدیہ کے لیے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کا امتحان لینے کے لیے، اپنے بندوں کی بخشش، اپنے بندے کو معاف کرنے کے لیے ہفتے میں 2 مرتبہ مہلت دیتے ہیں۔
کہ جنت کے دروازے پیر کو بھی کھولے جاتے ہیں اور جمعرات کو بھی کھولے جاتے ہیں. پھر ہر اس آدمی کی بخشش ہو جاتی ہے، ہر اس آدمی کی مغفرت ہو جاتی ہے جس نے اللہ رب العزت کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا. اس آدمی کی بخشش ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر اگر جنت کے دروازے کھلتے ہیں پیر والے دن، تو وہ آدمی بخش دیا جاتا ہے جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوتا. پھر دوسرا وہ آدمی، اس آدمی کی مغفرت نہیں ہوتی. جو آدمی مرد ہو یا عورت ہو اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے اپنے بھائی کے متعلق، اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے، اس آدمی کی مغفرت نہیں ہوتی. صرف دو چیزوں کی بس پوچھ کی ہوتی ہے. نمبر 1 شرک، نمبر 2 حسد، کینہ. جس آدمی نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا اس کے آدمی کی مغفرت ہو جاتی ہے، بخش دیا جاتا ہے. نمبر 2 اس آدمی کی مغفرت نہیں ہوتی جس نے اپنے بھائی کے بارے میں دل میں کینہ رکھا. حکم ہوتا ہے ان دونوں کو دیکھتے رہو حتیٰ یہاں تک مل جائے. پھر فرمایا 3 مرتبہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انظروا، ان دونوں کو دیکھتے رہو حتیٰ یستعلیہا، یہاں تک مل جائیں. پھر فرمایا انظروا حتیٰ یستعلیہا، ان دونوں کو دیکھتے رہو یہاں تک مل جائیں. آپ خود اندازہ کریں اللہ رب العزت کی رحمت کتنی وسیع ہے، کتنی مہلت دیتے ہیں اللہ رب العزت، کتنا پیار کرتے ہیں بندوں کے ساتھ. فرمایا ان دونوں کو دیکھتے رہو جب تک یہ مل جائیں گے، دونوں آپس میں صلح کر لیں گے، ان دونوں کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے. اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. اگر پیر کو اور جمعرات 2 دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو پیر کو جب جنت کے دروازے کھلتے ہیں حکم ہوتا ہے جس آدمی نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوتا اس کو معاف کر دو، اس کو بخش دو. دوسرا حکم ہوتا ہے یہ دونوں بھائی جو آپس میں صلح نہیں کر رہے، ان دونوں کو دیکھو، جب یہ صلح کر لیں ان کو معاف کر دو. ایسے اعمال کیجئے جو اللہ رب العزت کی خوشی کا سبب بنے. اور کس طرح کرنے چاہیے؟ اس کا صرف ایک حل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرامین، صحیح مسلم، صحیح بخاری، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، مسند احمد بن حنبل، دیگر کتب حدیث کی. ان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرامین موجود ہے. ان کو پڑھ کر اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں. اپنے بھائیوں سے ناراض مت رکھیں، ان کو جتنی جلدی ہو سکے ان سے صلح کریں. بھائیوں سے ناراض ہونا، بہنوں سے ناراض ہونا سب کے لیے حکم ہے. اللہ کی اگر ہم مغفرت چاہتے ہیں، اللہ کی بخشش چاہتے ہیں تو اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے سب سے صلح کریں. اللہ رب العزت سے ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو. جنت حاصل کرنے کا یہ آسان طریقہ ہے. ہفتے میں 2 مرتبہ جنت کے دروازے کھلتے ہیں، پیر کو اور جمعرات کو. اگر ہم یہ دونوں کام نہیں کرتے، شرک بھی نہیں کرتے، بھائیوں سے ناراض بھی نہیں ہوتے، تو حقیقت میں ہم کامیاب ہی کامیاب ہیں. اللہ رب العزت کے ہاں ہماری حاضری لگ جاتی ہے کہ یہ آدمی یا یہ عورت، اس نے شرک بھی نہیں کیا، کسی سے ناراض بھی نہیں. اللہ رب العالمین اس کو بخش دیتے ہیں، اس کو معاف کر دیتے ہیں، اس کی خیر ہی خیر ہے. بھائیو اپنی زندگی اس طرح چلائیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے حکم دیا، یا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کیا کرتے تھے اس طرح عمل کیجیے. یہ کامیابی کا شارٹ راستہ ہے. اللہ کو راضی کرنے کا صرف ایک راستہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا، اور کوئی راستہ نہیں، صرف ایک ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.